کی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر شک و شبہ کے کیس اپنا ثابت کرے. تو یہاں پہ اگر 342 کے بیان کو عدالت ضرور مسترد بھی کر دیا عدالت مجاز، تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ کنوکشن ہوگی، پھر بھی پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوگی. اس میں جو بیسک ججمنٹ ہے وہ 2017 پی سی ایل جے پیج ہے 570. تو اب اس میں جو اور بیسک ججمنٹس ہیں وہ ہیں 1995 پی ایل ڈی فیڈرل شریعت کورٹس، پیج ہے 63، اسی کا پیج ہے 70 اور اسی کا پیج ہے 88. اور اس میں جو ایک اور بیسک ججمنٹ ہے وہ ہے 1960 پی ایل ڈی سپریم کورٹ، پیج ہے 1192 1195. اور اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو پہلے پاکستان میں موجود نہیں تھا، مگر یہ ضیاء الحق صاحب کے جو ماشاء اللہ 80 کی دہائی میں آیا، اور وہ تھا کہ وہ ہے 340 سی آر پی سی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی یو وانٹ ٹو اپیئر ایز اے وٹنس انڈر سیکشن 342 سی آر پی سی. تو اس میں اگر وہ یس کرتا ہے تو اس کی ایویڈنس آن اوتھ ہوگی، اس کو بھی ایسے کنسیڈر کیا جائے گا جو پروسیکیوشن ایویڈنس ہے. تو اب یہ لیا کہاں سے گیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے تو سی آر پی سی میں موجود نہیں تھا. یہ ہوا اس طرح کہ 1871 میں جو برطانیہ ہے وہاں پہ جو جیوری ہے اس نے محسوس کیا کہ ملزم کے خلاف ایویڈنس بھی موجود ہے، گواہ نے بھی ڈپوز کیا ہے، مگر ملزم باضد تھا کہ میں نے یہ وقوع نہیں کیا. تو جیوری نے اس کو ایک اپرچونٹی دی کہ اگر وہ آن اوتھ آ کر وٹنس باکس میں یہ بات کرے تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو کیس تھا وہ تھا سٹیٹ ورسز لیوز، اور تھا کیس نمبر تھا 59. اور یہ جو رپورٹ ہوا 1871 ME 298 میں. اور یہ جو چیف جسٹس تھے جن کی کورٹ تھی وہ تھے ایپلیشن. اور یہ جو پاکستان میں 340 سب سیکشن 2 ہے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا اور یہ انہیرٹ کیا گیا امریکن جوریسڈکشن، جو کیس کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آن اوتھ آئے، یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے کہ وہ اگر اوتھ آئے گا تو پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا اور بھی میٹرز کھلیں گے. تو بیسک جو پرپز وہ یہی ہے کہ معاملات کو وہی کرنے دیا جائے جو قانون میں لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن ہی ثابت کرے اور پروسیکیوشن ہی ابٹاموں پہ کھڑا ہو. اس میں جو یہ مکمل ہونے کے بعد 342 مکمل ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے آرگومنٹس کا. جو آرگومنٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے سیکشن وہ سی آر پی سی کا وہ ہے 265 جی. اور جو یہ تو اگر سیشن ٹرائل ہوگا، اگر ہوگا مجسٹریٹ ٹرائل تو اس میں یہ ہوگا کہ جو سی آر پی سی کا چیپٹر 20 ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرے گا. اور یہ جو ججمنٹ ہے 1995 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 399 میں، اس میں تمام پیرامیٹر دیے گئے ہیں کہ جو وکیل صاحب ہیں ان کو آرگومنٹس ہوں گے، وہ آرگومنٹ پیشنسلی سنے گا، ان کے تمام جو ڈیفینسز جو لکوناز ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ججمنٹ ڈیلیور کی جائے گی. آرگومنٹس کے بعد جو آخری مرحلہ ہوتا ہے پروسیکیوشن کیس میں وہ ہوتا ہے ججمنٹ کا. جو ججمنٹ ہے وہ کہیں پر بھی ڈیفائن نہیں ہے. یہ سب سے پہلے یہ ڈیفائن ہوا انڈین سپریم کورٹ نے کیا. وہ ججمنٹ تھی 1957 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 361 انڈیا. اور اس میں جو انہوں نے ججمنٹ کی تعریف کی وہ جوڈیشل ڈٹرمنیشن آف دی کورٹ جو ہوگا اس کو ججمنٹ کہا جائے گا. اور اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے سی آر پی سی کا 366. تو اس میں جو بیسک ججمنٹ ہے وہ ہے 1985 پی ایل ڈی کراچی 4. اور اس میں جو قرار دیا گیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اوپن کورٹ میں ہوگا، ملزم کی موجودگی میں سنایا جائے گا، اور سنائے جانے سے فوری بعد ڈکٹیٹ ہوگا. ڈکٹیٹ ہونے کے بعد اس کی کاپی جو ہے وہ ملزم کو ڈیلیور کی جائے گی. اگر